السلام علیکم دوستو، پاکستان تحریک انصاف میں ایک ایم این ایز، ایم پی ایز اور کے پی کے کی حکومت سے لے کر ایک عام جو صوبائی کیبنٹس اور ڈسٹرکٹ کیبنٹس کے جو عہدیداران ہیں وہ کس طرح سے خان صاحب کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے اس میں شدت آ گئی ہے، یعنی دنیا ایک جنگ کی طرف جا رہی ہے۔ جس طرح امریکہ بھی اس جنگ میں کود پڑا ہے، کل امریکہ نے ایران کے جو نیوکلیئر سائٹس ہے وہاں پر حملے کیے۔ ایران نے آپ کو پتہ ہے کہ جوابی کارروائی میں اسرائیل کی بہت بڑی تباہی کی، پاکستان نے اس کی مذمت کی ہے۔ لیکن اصل میں جس طرح پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ جو امریکہ ہے انہوں نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، یعنی اس طرح سے آ کے کسی ملک پہ بمباری کرنا یا ان کے جو نیوکلیئر سائٹس ہے وہاں پہ حملے کرنا، اس سے بہت بڑی تباہی ہو سکتی تھی جو کہ ہوئی نہیں۔ پی ٹی آئی کا موقف یہی ہے کہ جس طرح خان صاحب نے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، یہ ایک جملہ نہیں تھا، یہ ایک نظریہ تھا، یہ ایک ملک کی ایک خودداری کی بات تھی کہ ہم کسی کی جنگ میں ایندھن نہیں بنیں گے، ہم اپنی خودداری پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ دیکھیں ایران جو ہے وہ اس وقت اگر اپنے دفاع میں میزائل برسا رہا ہے اسرائیل پر، اسرائیل تو دیکھیں دنیا کا ایک دہشت گرد ملک ہے۔ جس طرح فلسطین کی چھوٹے چھوٹے بچے، جس طرح فلسطین کو انہوں نے ظلم کا نشانہ بنایا، جس طرح فلسطین کو انہوں نے تباہ کیا، یہ کوئی انسانیت ہے؟ کوئی کچھ نہیں بولا۔ آج 57 اسلامی ممالک خاموش ہے۔ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ کیا ہے؟ یعنی امریکہ کا اتنا خوف کچھ نہیں ہوتا جب انسان، جس طرح خان صاحب نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے پی ٹی آئی کے اندر یہ جو کے پی کے کا بجٹ ہے، خان صاحب کے بغیر یہ منظور ہونا، یہ ایک پارٹی کے ساتھ غداری ہے۔ پی ٹی آئی کے ورکرز ہے، انہوں نے سوال کرنا چاہیے، انہوں نے کے پی کے جو چیف منسٹر ہے، جو کابینہ ہے، ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ اصل میں ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ خان صاحب کے لیے تحریک نہیں چلانا چاہتے۔ وہ ای آر بے استعمال کر رہے کہ یہ ہوگا جون کے آخر میں، 30 جون کے بعد جو ہے وہ صبح نہیں چل سکے گا، تنخواہیں ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اگر آخری آپشن آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ چھوڑ دیں، یہ خان صاحب کے ساتھ آپ مشاورت کر لینی تھی، اڈیالہ جیل کے سامنے بیٹھ جانا تھا، جس طرح خان صاحب کی سسٹرز بیٹھتی ہے، کبھی ایک سسٹر کو ملاقات کرنے دیا جاتا ہے، کبھی نہیں کرنے دیا جاتا۔ تو امی جو گنڈافور ہے، گنڈافور کو بھی چاہیے کہ وہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ لوگ وزارتوں کا مزے لے رہے ہیں، یہ لوگ کمپرومائز ہو چکے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب باہر آئے۔ تو اس طرح سے عوام کو، ایک عام ورکر کو سوال پوچھنا چاہیے، سب سے پہلے ان کے خلاف ایک تحریک چلانی چاہیے۔ خان صاحب کے لیے کوئی لائے عمل نہیں ہے، اور اس کے ساتھ جو جس طرح سے صوبوں کی سیاست ہے پی ٹی آئی کی، کل جس طرح بلوچستان میں کوئٹہ میں ایک ریلی اور اس کے بعد کنونشن ہوا، جس میں صوبائی صدر نے، ڈویژن اور ڈسٹرکٹ کے ذمہ داران نے، ساروں نے اس میں شرکت کی۔ ایک چیز پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ ٹون کے بعد ہم نے تنظیموں سے استعفا دیا، ہم نے ان کی غلط پالیسیز جو صوبائی کیبنٹ نے اٹھائے تھے، اس صوبے میں سیاست جو ہو رہی ہے وہ قومیت کے نام پہ ہو رہی ہے، یہاں پہ مذہب کارڈ جو ہے وہ کھیلے جا رہے ہیں۔ آج وہی پارٹیاں، انہوں نے اپنے جو ایک تنظیمی اسٹرکچر ہے وہ اتنا مضبوط بنایا ہے کہ کل آپ زیارت جا رہے ہو، زیارت میں آپ کا جلسہ ہے، یہاں سے لے کے زیارت تک آپ کو انہی کانفرنس پارٹیوں کی جھنڈیاں نظر آئے گی، آپ کو پی ٹی آئی کی 5 جھنڈے میں نظر نہیں آئیں گے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے تنظیم کی مضبوطی نہیں ہے۔ کل ہم پروگرام میں آئے، کیبنٹ کے جو ہمارے دوست تھے، سابقہ پہ کیبنٹ کے تکتو ٹون کے سارے تھے، 25-30 کے قریب ہم لڑکے گئے، ہم سامنے بیٹھے، لیکن کسی نے یہ تک نہیں کہا کہ یہاں پہ کون بیٹھے ہیں، کون آئے ہیں، کیا ہم کسی اور پارٹی سے آئے تھے، کیا ہم کسی کانفرنس پارٹی سے شامل ہوئے تھے۔ میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کسی پروگرام کو نہیں چھوڑیں گے جو خان صاحب کے لیے ہوگا، جو جلسہ ہوگا، کنونشن ہوگا، ریلی ہوگی، جو بھی پروگرام ہوگا جس میں عمران خان اور پی ٹی آئی کا جھنڈا ہوگا، اس میں ہم جائیں گے، اس میں ہم بیٹھیں گے۔ یہ آپ لوگوں کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ یہ پارٹی کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ جب آپ پارٹی کو جاگیر سمجھتے ہو تو آپ اصل میں پارٹی کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو، کیونکہ آپ اس میں بغض
اس میں آپ جو ہے ایک طرح سے گروپنگ جو ہے وہ اس میں بنانے کی کوشش کرتے ہو. کل سٹیج میں کیا تھا؟ ایسے لوگ سٹیج پر بیٹھے تھے، بولنے کا موقع دیا گیا، جو 2 سال سے گھر میں بیٹھے تھے. خان صاحب بھی 2 سال سے جیل میں ہیں. آج انہیں پھر سے سٹیج پر بلائے جانا، یہ پارٹی کو ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ آج اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ایم این ایس ایم پی ایس جتنے بھی لوگ ان سے گلا وہ کمپرومائزڈ، لیکن ایسے ورکر بھی ہے جو اس طرح کے مفاد پرست لوگوں کو پھر آنے نہیں دیں گے. یہ عمران خان کے وفادار نہیں ہے، یہ اپنی کرسیوں کے وفادار ہے، یہ اپنے لیے سیاست میں آتے، یہ انویسٹر ہوتے ہیں. یہ پھر جب آئیں گے سسٹم میں، یہ اسی طرح جس طرح ابھی اسکینڈل آئے ہیں، جس طرح یہ پنجاب حکومت کے کرپشن کے اسکینڈل آئے ہیں، یہ بھی کرپشن کے لیے آتے ہیں، یہ بھی نام جو ہے بنانا چاہتے ہیں. لیکن انشاءاللہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو خان صاحب نے وہ شعور دیا ہے کہ آج تو پوری ریاست کی مشینری مل کر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے. اس میں آپ لوگوں کی کوئی جو چالاکی نہیں ہے اور انشاءاللہ نہیں چلے گی. پی ٹی آئی بلوچستان کے ورکر سے درخواست ہے کہ ہم نے ہر ایک سے پوچھنا ہے کہ آپ نے اس پارٹی میں اختلافات نہیں کرنے، آپ نے گروپنگ نہیں کرنی. آپ سٹیج پر کھڑے ہو کر اختلاف کر رہے ہو. سٹیج پر میں کل کے جلسے کی بات کر رہا ہوں. بہت سارے لوگ جنہوں نے سسٹم میں کام کیا، 15 سال سے میں گراؤنڈ پہ کام کر رہا ہوں، لیکن مجھے یاد تک نہیں کیا گیا. میں کوئی آپ کے سٹیج پہ نہیں آنا چاہتا تھا، حالانکہ بہت ساری کرسیاں جو ہے وہ خالی تھی. میں کیوں آ کے پیچھے بیٹھا؟ میرے دوست، میرے سارے جتنے بھی لوگ، جتنے بھی میرے ساتھ دوست تھے، پارٹی کے نظریاتی ورکرز تھے، سارے ہم بیچ میں کیوں بیٹھے؟ ہم نہیں چاہتے کہ انتشار ہو. ہم چاہتے ہیں کہ اس پارٹی میں ایک طریقہ کار ہو، ایک عزت کی بات ہو، ایک چاپلوسی نہ ہو، ایک جو سرمایہ دارانہ نظام ہے ان کے آگے لیٹنے کی سیاست نہ ہو. اور خاص کر گروپنگ کو چھوڑ کر کل کا جو پروگرام تھا اس میں جو لوگ شریک نہیں ہوئے، جن کے پورے پاکستان میں چرچے ہیں سوشل میڈیا پر، صرف سوشل میڈیا پر، کہ انہوں نے ایسے جو ہے 26 نومبر میں قربانیاں دی، وہ اس طرح سے جیل میں رہے. اگر تو یہ عمران خان صاحب کے وفادار ہے تو کل کے پروگرام میں یہ شریک کیوں نہیں ہوئے؟ ہم نے کیوں شرکت کی؟ سب سے پہلے ہمارا اختلاف تھا، جو آج بھی ہے، کہ تنظیموں کو آئینی طریقوں سے نہیں چلایا جاتا، عام ورکر کو دبایا جاتا ہے. لیکن پھر بھی ہم گئے، عمران خان کے لیے گئے. یہ کسی شخص کی پارٹی یا کنونشن نہیں تھا، یہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر کنونشن تھا. اس میں ہم نے شرکت کرنی تھی، ہم کریں گے. آپ کو بھی چاہیے تھا کہ آپ اس میں شرکت کرتے. تو میں آخر میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ پلیز ان لوگوں کو مجبور کرے، سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائے، تاکہ یہ گروپنگ نہ کرے، یہ آپس میں جو ہے بندر بانڈ نہ کرے، یہ اپنے مفادات کے لیے سیاست نہ کرے. انہیں مجبور کیا جائے کہ یہ خان صاحب اور تحریک کے لیے ایک حکمت عملی دے. اگر ہم ورکر ان کو مجبور نہیں کریں گے تو یہ خان کے ساتھ وفاداری نہیں کریں گے. شکریہ.